السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ غیر متوقع تو نہیں تھا، لیکن اس خبر کو سننے کے بعد مجھے انگریزی کا وہ محاورہ یاد آیا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ ڈان نیوز کے مطابق استعفیٰ فوری طور پر منظور کر کے تمام جو بھی رسمی کارروائی ہوتی ہے وہ مکمل کر لی گئی اور فیض حمید کو فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ جیو نیوز کے مطابق جنرل فیض حمید کا استعفیٰ جو ہے جی ایچ کیو کو موصول ہو گیا ہے۔ جیو نیوز اس حوالے سے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ منظور ہوا یا نہیں، جبکہ سابق جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کا ٹویٹ بھی ابھی چند لمحے پہلے میں نے پڑھا، تو اس میں بھی انہوں نے فیض حمید کے عہدے کے ساتھ ریٹائرڈ کا لفظ لکھا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈان نیوز کی خبر جو ہے وہ درست ہے اور فیض حمید کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، کیونکہ سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایک ذمہ دار شخص ہیں اور وہ بغیر کسی تصدیق کے جو ہے کسی عہدے کے ساتھ ریٹائر کا لفظ نہ لکھتے، لہذا ان کے ٹویٹ اور ڈان نیوز کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں کہ فیض حمید اب تاریخ کا حصہ بن گئے، تاریخ کا ایک ایسا باب بن گئے کہ جسے جب بھی کوئی پڑھے گا تو وہ تأسف کرے گا اور عبرت حاصل کرے گا۔ جیسے میں نے انگریزی کا محاورہ کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس شخص نے جو اپنے پورے کیریئر کے اندر اور خاص طور پہ گزشتہ 7-8 سالوں کے اندر جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کی لاٹھی کیسے بے آواز ہوتی ہے اور اللہ کا نظام کس طرح چلتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ لوگ جنہیں یہ سب مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست کا ماضی بن چکے، ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم نے ان کی سیاست دفنا دی، وہ لوگ نہ صرف سیاست میں آج فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف گفتگو کرنے والے کردار جو ہیں ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اور جو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی اپنے غلطیوں کی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اصل میں پاکستان کے ساتھ ان گزشتہ چند سالوں میں ہوا کیا تھا۔ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کہ وہ اب مزید آگے نہیں چل سکیں گے، لیکن فیض حمید اور عمران خان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بریکٹ ہیں۔ فیض حمید کے استعفے کے بعد آپ سوچئے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جو لوگ یہ پوچھا کرتے تھے، جو یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ عمران خان میں جو ہے اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ وہ فوج کے ادارے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، یقیناً ادارے کے اندر سے کسی نہ کسی کی مدد اسے حاصل ہوگی، تو وہ ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ مدد انہی صاحب کی ان کو حاصل تھی، اور یہ مختلف موضوعات پر مختلف لوگ جو واقفان حال ہیں وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ یہ بات برملا اپنی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ میں اگلا آرمی چیف ہوں گا، اور پی ٹی آئی کو بھی وہ یہی کہہ کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا کرتے تھے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ چلے جائیں گے اور ان کے بعد میں ہی آرمی چیف ہوں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ اور انہی کی وجہ سے چودھری پرویز الہی جو اس وقت راتوں رات اپنا فیصلہ بدل کر دعا خیر پڑھنے کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ وہ عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے تھے، ان کے پیچھے بھی یہی شخصیت تھی۔ 2014 کے دھرنے میں یہ صاحب منظر عام پر آئے تھے
وہ عمران پروجیکٹ عمران خان جو 2011 میں اور اس سے پہلے 87 کے اندر ضیاء الحق نے جو ہے وہ شروع کیا، اور وہ مختلف فیض چشتی اور جو ہے دیگر جنرلوں سے ہوتا گیا 2011 میں پاشا کی جنرل پاشا کے پاس پہنچا، اور جنرل پاشا نے 2011 کا وہ جلسہ کروایا جسے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا عروج تھا۔ وہاں سے ان کے سیاسی سفر کا صحیح آغاز ہوا، جبکہ وہ عمران خان صاحب کا جلسہ نہیں تھا۔ پھر 2014 میں جو ہے جنرل پاشا کے بعد جو ہے ظہیر الاسلام نے یہ جو ہے بیڑا اٹھایا، اور دھنوں سے لے کر اپنے دور ملازمت تک جو بھی ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کیا۔ فیض حمید جو ہیں، یہ جو RTS بیٹھا تھا اور جو نتائج جو ہیں وہ رکے تھے، آج بھی یہ بات جو ہے وہ متنازع ہے اور یہ بات سامنے نہیں آئی، تو وہ اس وقت کے یہ مدار المہام جو ہیں وہ یہ فیض حمید تھے۔ شوکت عزیز صدیقی نے اسی زمانے میں راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے بہت دو ٹوک انداز میں اپنی دل کی باتیں جو ہیں نا وکلا کے سامنے رکھ دی تھیں، اور جو ہے ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں جو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، انہوں نے اسی شخص کے کہنے کے اوپر جو ہے بغیر سماعت کے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک جسٹس شوکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ان کے کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ بات برملا پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے جو ہے وہ بتائی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تو انہوں نے تو اس فیصلے میں سب کچھ جو ہے کھول کر بیان کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جتنی غلیظ مہم چلی، ان کے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا دیگر لوگ ہوں جن کے خلاف یہ کاروائیاں کی گئیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور سازشیں کرنے والے استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں۔ اگر وہ سچے تھے، اگر انہوں نے بہت ہی کوئی نیک کام کیا تھا تو انہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ میدان چھوڑ کر وہ لوگ بھاگتے ہیں جنہیں احتساب کا خوف ہو، جنہیں کارروائی کا خوف ہو۔ فیض حمید صاحب جیسے کریکٹر پاکستان میں نئی نہیں ہیں، عمران خان جیسے بھی کریکٹر جو ہے نا پاکستان میں نئی نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہے۔ اس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی اس وقت کی صورتحال ہے، یہ جو خاص طور پر اپریل سے لے کر آج تک کی جو صورتحال ہے، اور ماضی کو تو چھوڑ دیے، اگر اسی کے جھوٹ آپ اکٹھے کرنا شروع کر دیں تو وہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ان کے اندر وہ تمام اخلاقی اور سیاسی بدعنوانیاں، مالی بدعنوانیاں شامل ہیں، جس میں ملوث کوئی شخص میں تھوڑی سی بھی اگر حمیت اور غیرت باقی ہو تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لیے جو ہے نا سامنے نہیں آتا، پردہ کر جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فضل الرحمان JUI کے سربراہ فضل الرحمان کے خلاف پھر ایک مہم چل رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان خواتین کے بارے میں تبصرہ کیا، بتایا کہ ایسی نسل آپ نے پیدا کی ہے۔ سوال پوچھا تھا انہوں نے، تبصرہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے اتنی بری لگی ہے کہ باقاعدہ بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے۔
یعنی میں اگر یہ بات کہنا چاہوں کہ جناب یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ مخرب اخلاق ہے، تو مجھے یہ بھی نہیں کہنا، یعنی یہ ذہن بنا دیا گیا تھا ان لوگوں کا، اتنے ناز اٹھائے گئے تھے ان لوگوں کے کہ یہ اپنے آپ کو انسانی درجے سے بھی جو ہے نا بلند سمجھنا شروع ہو گئے تھے، یہ سابق انسان۔ تو اس لیے جو ہے میاں محمد بخش نے کہ کرتے انگور چڑھایا ہر خوشا زخمایا، یہاں پھر بیٹھتا ہے ان کا یہ شعر کہ نیچاں دی اشنائی کو لو فیض کیسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر خوشا زخمایا۔ اسد طور جو اسلام آباد کے صحافی ہیں، وہ فیض حمید صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے ایک ولاگ کیا۔ یہ سب کچھ آپ نے سنا اور دیکھا، مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ قوتیں جو پاکستان کی پسپائی کا، پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہیں، وہ اب جگہ چھوڑ کر پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عوام کی بددعائیں اور جو ڈیوائن جسٹس جس کو کہتے ہیں، یہ ہے وہ۔ آپ دیکھیے، محسوس کیجئے، یہ فوری میرا رد عمل ہے۔ میں ابھی کسی تلخ بات کی طرف نہیں گیا، لیکن یہ جو پوری چین میں نے آپ کو بتائی ہے پروجیکٹ عمران خان کی، اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، اور پوری جو ہے نا کرونولوجی کے ساتھ جو ہے نا میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ اب یہ امید رکھیے کہ پاکستان بہتری کی طرف چل پڑا ہے۔ منفی کردار جو ہیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے احتجاج کی سیاست، منفی سیاست، سازش کی سیاست، انتشار کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اب اس کی گنجائش پاکستان میں نہیں رہی۔ آپ دیکھیں گے اب کوئی آپ کو جو ہے لانگ مارچ نظر نہیں آئے گا، اب آپ کو کوئی دعویٰ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ دن آلے نہیں دیجیے، دعا کریں کہ یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں۔ استعفے تو یہ جو ہے نا پہلے سے قومی اسمبلیوں کے استعفے دے کر، یعنی اتنے عرصے سے دے کر بھی اس کے نہ لاجز چھوڑے ہیں، نہ اس کی تنخواہیں چھوڑی ہیں، نہ کوئی مراد چھوڑی ہیں، نہ سرکاری گاڑیاں چھوڑی ہیں۔ یہ تو ان کے اخلاقی حیثیت ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اسپیکر اور پارلیمنٹ کے اوپر کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے مہینے اگر کوئی رکن پارلیمنٹ غیر حاضر رہے گا تو وہ اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تنخواہیں بھی جاری کرتا ہے پارلیمنٹ کا محکمہ جو ہے، اور تمام مراد بھی۔ کسی جگہ پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون اور اخلاقیات کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے جو پسند ہے، مجھے اس کی ہر برائی پسند ہے، اور جو مجھے ناپسند ہے، مجھے اس کی ہر اچھائی بھی ناپسند ہے۔ یہ مزاج بنا دیا گیا تھا، اور یہ مزاج فیض حمید جیسے لوگوں کے ذریعے بنا۔ میڈیا پر پابندیاں، آپ کو یاد ہے نا وہ صاحب جو کہتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کیجیے، یعنی ٹی وی کی پروگرامنگ جو ہے وہ لائیو نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھے اینکرز جو ہیں، جو معتدل مزاج اینکرز تھے، ان پر لائیو پروگرام کرنے کی پابندی تھی۔ انہیں اپنی مرضی کے مہمان بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو دوران پروگرام وہ مہمان کو اٹھا دیا جاتا تھا۔ ایڈوائس آتی تھی کہ یہ اس خبر کے ساتھ یہ لکھنا ہے، اس بندے کے نام کے ساتھ یہ لکھنا ہے، اور وہ منفی الفاظ ہوا کرتے تھے۔ لیکن وہ وقت گزر گیا، اور اب نیا وقت شروع ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ترقی کی منازل ضرور طے کرے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر موجودہ حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، کوئی نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ جمہوری ثمرات پارلیمنٹ کے ذریعے حاصل ہوا کرتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے جمہوریت اپنے اندر گھول کر پینا پڑتی ہے، اپنی زندگی سادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو نہرو کا واقعہ یاد ہوگا کہ
موتی لال نہرو نے جب اپنے بیٹے کے مزاج میں دیکھا کہ وہ سوشلزم کی طرف مائل ہیں، جواہر لال نہرو جو ہیں، تو موتی لال نے ان کی تمام آسائشیں ختم کر دی تھیں۔ اور جب بیٹا گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں تو صرف قدر کا ایک سوٹ پڑا ہوا ہے، ایک لوٹا ہے، ابھی نیچے بستر زمین پر لگا ہوا ہے، تو بہت حیران ہوئے کہ ابا جی آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے اس راستے پر یہ سب سختیاں آنی ہیں، تو تمہیں اپنی زندگی میں اس کی تیاری کرنی ہے اور اپنی زندگی بھی ویسی ہی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد جواہر لال نہرو نے کھدر کے علاوہ کبھی کوئی لباس نہیں پہنا۔ اس طرح سے لیڈر بنا کرتے ہیں۔ یہ بات تلخ ہو جائے گی، بس میں یہیں تک اپنی بات کو محدود رکھتا ہوں۔ آپ خود جو ہے چیزوں کا تجزیہ کیا کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔